یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہیں، کوئی 3-4 کمروں کے آگے کوئی چھینکا اور اس نے زور سے الحمدللہ کہا، ہمارے کانوں تک آواز آ گئی۔ اب جیسے کہ حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے، تو کیا اب ہم اتنی آواز سے جواب دیں کہ اس تک پہنچ جائے، یا جا کر کریں، یا ہلکی بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جواب جو ہے یہ اصل میں ایک دعا ہے۔ جیسے مرد اگر چھینکتا ہے تو یرحمک اللہ ہم کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، تو یہ دعا آپ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس تک اس آواز پہنچے، تو آپ تھوڑا سا بلند آواز سے کہہ دیں یا اس کے پاس جا کر کہہ دیں۔ لیکن اگر بہت دور ہے یا آپ کو پتہ نہیں کون سے کمرے میں ہے یا چھینک مار کے وہ نکل گیا ہے، تو پھر آپ آہستہ آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جواب ضرور دے دیں۔ لیکن جواب اس کے کان تک پہنچے یہ اصل ہے، اور اگر پہنچانا ممکن نہ ہو تو پھر آہستہ ہی کہہ دیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بیوہ چاچی یا مامی سے نکاح کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل یہ صحیح ہے، ان میں حرمت ابدیہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بس چچی میں دیکھ لے وہ سگی خالہ نہ ہو تو بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔ ماموں اگر طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں، اگر چچی کہیں باہر سے آئی ہے، خالہ نہیں ہے، تو ان سے بعد میں نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ نمبر ہے 1442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن جس میں بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو اس دن میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والوں کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مال سے سخاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ واجب کردہ امور میں خرچ کرتا ہے، اس کے مال کی برکت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کچھ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، کچھ صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اسی طرح قربانی بھی اس میں آپ لے لیجئے، اور صدقہ فطر ہوتا ہے، یا کچھ کفارے ہم پہ لازم ہو جاتے ہیں جن کو مال کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، تو یہ سب خرچ کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اجر و ثواب پائے گا، اور اس میں بخل کرے گا تو یہ وعید ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو صدقات واجبہ ہیں ان میں بھی کچھ خرچ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ دوسرے ہوتے ہیں صدقات نافلہ، یعنی جو ہم پر واجب نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، بلکہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں چندہ دے دیتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کی ویسی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو آسانی جہیز وغیرہ کی جو آج لعنت ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے، تو اس میں تیاری کے سلسلے میں تھوڑی بہت آپ نے مدد کر دی۔ کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا، کوئی طالب علم ہے پڑھنا چاہتا ہے اور آپ اس کے لیے تھوڑا سا پڑھائی کا انتظام کروا دیتے ہیں، تو یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نفلی صدقات کے لیے فضیلت تو ہے، لیکن ان کے نہ کرنے پر کوئی وعید نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ دعا میں ہے کہ بخیل کے مال کو ہلاک کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا باقاعدہ حکم فرمایا، یعنی فرض اور واجب قرار دیا، وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو پھر اس کا مال ہلاک ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فطر ادا کرتا ہے، کفارے لازم ہو جائیں، یا حج عمرے کے دوران کوئی دم وغیرہ لازم ہوا فوراً اس نے ادا کر لیا، لیکن نفلی خرچہ بالکل بھی نہیں کرتا، نفلی صدقات نہیں کرتا، تو اس وعید کا شکار نہیں ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی چندہ دے دیں مسجد کے لیے، اور سامنے والا سیٹ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں دیتا ہوں، بس میں زکوٰۃ فطر ادا کرتا ہوں، اب کوئی اگر خدا نہ خواستہ اس کو زد و کوب کرے، ٹارچر کرے، یا یہ حدیث سنائے کہ بڑے بخیل آدمی ہو، دیکھیں بخیل کے لیے تو یہ سزا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل رہا ہے۔ اب وہ نہ دینے والا گناہگار نہیں، یہ جو بن رہا ہے نا متقی پرہیزگار، یہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تبلیغ دین کا شوق سب کو ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اور واقعی اس کا حق ادا کرتے ہوئے پھر تبلیغ کرنا یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، تو شوق میں گھس تو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں
کہ آخرت بہتر نہیں بنی بلکہ جو تھی وہ بھی برباد ہوئی۔ وہ اسی طریقے سے کہ اپنے پاس سے تشریحات نکال کر جو آیات کفار کے لیے بیان ہوئیں وہ مسلمانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کسی گروہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، اس کا مخاطب بنا دیا سادہ لوح مسلمانوں کو۔ تو یہ جو تبلیغ کرنے والا بعض اوقات ہوتا ہے، کوئی مبلغ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کو زیادہ علم نہیں ہوتا تو وہ صرف اپنا روب جمانے کے لیے، سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے، اور جب ہم کوئی وعید بیان کرتے ہیں تو سامنے والے کے چہرے پہ تھوڑا سا خوف نظر آتا ہے، وہ گھبرائے نظر آتا ہے، اس سے بھی نفس کو ایک لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے کہ میری گفتگو کا اثر ہو رہا ہے سامنے والے پر، یہ چیز بھی ایک نفس میں لذت پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس لذت کے حصول کے لیے پھر بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرنا جو اللہ کا مقصود نہیں، اس کے رسول کا قصد و ارادہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقصود بنا کر پیش کرنا کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے، رسول یوں کہنا چاہتے ہیں، ارے بھائی یہ بہت ہی سخت جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے۔ اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب یہ یہاں پر اگر یہ جہالت میں کہہ رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے جو تمہیں تشریح بیان کر رہے ہو، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تو بس ویسی جوش میں کر دی، اور یا میں نے سوچا شاید یہ بھی مطلب ہوگا، تو بھائی یہ شاید کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمایا تو آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ آپ شاید کہہ کر کوئی بھی مطلب اخذ کر لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اپنی طرف سے کچھ کہے، وہ اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ گناہگار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف علماء کو بہت ہی خوف خدا کے ساتھ اور اپنے اکابرین کی گئی تفاسیر کی روشنی میں مزید کچھ کلام کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو لکھ دی گئی ہیں۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی نکل رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے بہت قرآن پڑھا ہوتا ہے، حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، روایات پڑھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کی تشریح تو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس معلومات نہیں، اور پھر کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ میجر مسٹیک ہے۔ اپنی آخرت کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل کو جو تیرے مال دیے ہوئے مال میں بخل کرے اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو یہ صرف حدیث ہے صدقات واجبہ کے لیے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو فرمایا کہ اچھا بدلہ عطا فرما، یہ صدقات واجبہ کو بھی شامل ہو سکتی ہے اور مستحبات کو بھی، لیکن جو بخیل والی بات بیان کی ہے وہ صرف صدقات واجبہ کے لیے ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا مکلف ہی نہیں بناتا، ایک نفلی صدقے کو نہ فرض قرار دیا نہ واجب، تو اس میں پھر مال کی ہلاکت کی، اس کی مال کی ہلاکت کی دعا ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں فرق اچھی طرح یاد رکھا جائے۔